حضرت علی نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں، اتنی توانائی کیا ہے کہ اپنی اس بصارت سے نبی کا چہرہ دیکھ لیتا۔ جس نبی کے چہرے کو حقیقت میں چاند اور سورج نے نہیں دیکھ پایا ہے، وہ حدیث گواہ ہے، میرے مصطفیٰ جلال میں آ جاتے اور آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کی طرف آ جاتا۔ نبی جب جلال میں آتے، جب زمین پر چلتے تو پتھر میں قدم رسول پیدا ہوتا، اور نبی جب انگلی اٹھائے آسمان پر تو یہ چاند اپنے آپ کو دو حصے میں بانٹ دیا۔ وہ نبی کا کمال ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اب ایسے کرنے نے پوچھا کہ جب تم ساتھ میں تھے، موجود میں تھے، ہر وقت نبی کے ارد گرد تھے، جب تم نے نہیں دیکھا تو اویس تو ہزاروں میل دور تھا، یہ اویس کیسے دیکھا؟ میرے بزرگوں دوستو، ابھی مولانا فہیم کہہ رہے تھے کہ 4 سال کے بعد جلسہ ہے، ہر سال جلسہ منانا چاہیے، اس لیے کہ جلسے سے ہمارے اندر ہماری روح کو یہ تازگی ملتی ہے۔ 10-20-50 ہزار روپے خرچہ تو ہوتا ہے، مگر میں نے بارہا یہ آزمائش کیا ہے، دیکھا ہے کہ جب جلسہ ہوتا ہے تو 4-6 مہینے تک یہ نوجوان مسجد کا راستہ نہیں، جلسے کی علامت ہے۔ بڑا مبارکباد ہمارے کمیٹی کے وہ نوجوان بچے ہیں جنہوں نے ہم جیسے آدمی کو بیدار کرنے کے لیے اپنی پوری محنت لگن کے ساتھ، اپنی پوری کاوش کے ساتھ اس جلسے کو سجایا اور بسایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس زمین پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس زمین پر رب کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ بزرگوں دوستو، میں تقریر کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، ایک ماحول بنانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ آنے والے ابھی 3 عظیم مقرر ہیں اور ایک نعت نبی پیش کرنے کے لیے شاعر اسلام بھی موجود ہیں، وہ چند آنے والے ہیں۔ اور ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا کریم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا، حضرت علی نے دیکھا اور پوچھا کہ اویس بتا کتنے دانت ٹوٹے، تم نے سارے دانت کیوں ٹوٹے توڑ دیے؟ تو اس نے کہا کہ یہ دیوانگی کی علامت ہے کہ ایک اگر وہ چاہنے والے کی اگر جسم میں خروش پیدا ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آنے والے خروش کیا ہے، بلکہ ہم تو دیوان مصطفیٰ ہے گردنیں کٹایا کرتے ہیں، دیوان مصطفیٰ ہے گردنیں کٹایا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مجمع میں اعلان کیا تھا، اے لوگوں جانتے ہو کہ وہ میرا دیوانہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتا ہے، مگر ہاں اتنا جانتا ہوں میرے آقا کہ آپ جب حکم فرما دیتے ہیں تو اس وقت ہم اپنے اولادوں کو نہیں دیکھتے، اس وقت ہم اپنے اولادوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے، ان کا ایک بیٹا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ہے اور بیٹا حضرت عبداللہ بن حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق ہیں۔ رازن اس کی بات ہو رہی تھی، حضرت عبد الرحمن نے اپنے باپ سے پوچھا کہ حضرت فلاں لڑائی میں ہم دونوں ایک ساتھ میں تھے، آپ مسلمانوں کی طرف تھے، میں کفر کی طرف سے تھا، 3 مرتبہ ایسا آیا کہ میری تلوار آپ کو کاٹ دیتی۔ بیٹا نے باپ سے کہا کہ اچھا کاٹا کیوں نہیں؟ کہا باپ بیٹے کا رشتہ۔ مسلمانوں، نبی کا دیوانہ کیا ہے؟ یہ کلمہ پڑھنا بڑا آسان ہے، پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر عمل کرنا بہت بڑا دشوار ہے۔ بیٹے نے کہا 2 ایسا اتفاق آیا تھا، چاہتا تو اپنی تلوار سے تیرے جسم کے ٹکڑے کر دیتے۔ باپ نے کہا بیٹا کاٹا کیوں نہیں، وار کیوں نہیں کیا، مجھے بچ کر نکل کیوں گئے؟
मुझे जिंदगी क्यों बख्श दी? कहा बाप बेटे का ख्याल आया, इसलिए जब जब तलवार आपके ऊपर उठाना चाहा सामने बाप का चेहरा था, इसलिए मैं अपने दाएं पेश को बदल कर दूसरी तरफ हमला करने लगा। तब तक ईमान में हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक जुमला नकल किया जाता है। आप इरशाद फरमाते हैं ये तेरे लिए बाप बेटा का रिश्ता था, बेटा सुन, अगर मेरे जद में मेरी तलवार की धार में एक मरतबा आ जाता तो तेरी गर्दन उड़ा देता। अब्बा हुजूर, बाप बेटा का रिश्ता। तो आपने फरमाया कौन यारे गार, वफादार मुस्तफा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था इस्लाम में कलमा पढ़ने के बाद तमाम रिश्ते मुनक़ता कर दिए जाते हैं, एक रिश्ता बचता है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता है, वो इस्लाम का रिश्ता है, वो कलमा का रिश्ता है। और कलमा का रिश्ता इतना अजीम रिश्ता है कि सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह हो जाए और दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हो जाए, तो ये नहीं देखता कि दुनिया क्या कहती है, ये देखता है कि शरीयत क्या बोल रही है, ये देखा जाता है शरीयत क्या बोल रही है। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो फिर आपके रूबरू हम होते रहेंगे और हर जुमा तो होते ही रहते हैं, हमारी तकरीर आप लोग सुनते ही रहते हैं। एक आप अजीमुशान इस जलसे में ऐसे ऐसे उलमा को हमारे इन नौजवान कमेटी ने चुन चुन कर आपके लिए इस स्टेज में लाया है, एक के बाद एक वो पेश करते किया जाएगा और आप सुनते रहिए और अपने नूरानी कल्ब में एक इनकिलाब पैदा कीजिए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।